بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، اب تک ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں مومن کی 3 نشانیاں وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے 6 پارٹ بنا دیے ہیں، جس میں مومن کی پہلی نشانی تقوی پر بیان دیا ہے، پھر دوسری نشانی نماز قائم کرتے ہیں کی وضاحت کے لیے عبادت کیا ہے، رہبانیت کیا ہے، نماز کیا ہے، اسلام میں نماز کا کیا مرتبہ ہے، ان سب عنوان کو جاننے کی کوشش کی ہے۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نماز کی حقیقت کیا ہے۔ نماز کے لیے اصل عربی لفظ صلاۃ ہے۔ صلاۃ کے معنی عربی اور عبرانی زبانوں میں دعا کے ہیں، اس لیے نماز کی لفظی حقیقت اللہ سے درخواست اور التجا ہے، اور نماز کی معنوی حقیقت بھی یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز کی یہی تشریح فرمائی ہے۔ معاویہ بن حکم ایک نو مسلم صحابی تھے۔ ان کو اسلام کے جو آداب بتائے گئے، ان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ جب کبھی کسی مسلمان کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں تم یرحمک اللہ کہو۔ اتفاق سے ایک دفعہ نماز باجماعت ہو رہی تھی، حضرت معاویہ بھی اس میں شریک تھے۔ ان کے پاس کسی مسلمان کو چھینک آئی، انہوں نے نماز کی حالت میں یرحمک اللہ کہہ دیا۔ صحابہ نے ان کو گھورنا شروع کیا۔ معاویہ نے نماز ہی میں کہا، تم سب مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ صحابہ نے زانوں پر ہاتھ مارے اور سبحان اللہ کہا۔ اب وہ سمجھے کہ بولنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ نماز ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ نماز میں کون باتیں کر رہا تھا؟ لوگوں نے معاویہ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے ان کو پاس بلا کر نہایت نرمی سے سمجھایا کہ نماز قرآن پڑھنے اور اللہ کو یاد کرنے اور اس کی پاکی اور بڑائی بیان کرنے کا نام ہے، اس میں انسان کو باتیں کرنا مناسب نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے، اور حضرت نعمان بن بشیر انصاری روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، دعا ہی تو عبادت ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کہہ کر کہ تمہارا پروردگار فرماتا ہے، اس تفسیر کی تائید میں یہ آیت پڑھی جس میں دعا ہی کا نام عبادت بتایا گیا ہے۔ سورہ مومن اللہ پاک فرماتا ہے، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں جائیں گے۔ اللہ پاک سورۃ اعلیٰ میں فرماتا ہے، کامیاب وہ ہوا جس نے پاکی حاصل کی اور اللہ کا نام یاد کیا، پس نماز پڑھی۔ انسان کو اپنی روحانی تڑپ، دلی بے چینی اور ذہنی بے سکونی کے لیے جب دنیا اور دنیا کی ہر چیز فانی، عقل کی ہر تدبیر بیکار، جسم کی ہر طاقت عاجز اور سلامتی کا ہر راستہ بند نظر آتا ہے، تو سکون، اطمینان اور راحت کے لیے صرف اللہ کو پکارتا ہے اور اسی سے التجا کرتا ہے۔ وحی الہی نے اس نقطہ کو ان الفاظ میں ادا کیا ہے۔ اللہ پاک سورۃ الرعد میں فرماتا ہے، ہاں اللہ ہی کی یاد سے دل تسکین پاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مصیبتوں کے ہجوم اور تکلیفوں کے شدت کے وقت ثابت قدمی اور دعا ہی چارہ کار بنتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے، ثابت قدمی اور نماز یا دعا کے ذریعہ سے اپنی مصیبتوں میں مدد چاہو۔ زمین سے لے کر آسمان تک کائنات کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ آسمان، زمین، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ، جنگل، جھاڑ، چرند پرند سب اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور اس کے مقرر کردہ احکام و قوانین کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی ان کی تسبیح ہے اور یہی ان کی نماز ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور دنیا میں کوئی چیز نہیں مگر یہ کہ وہ اس اللہ کی حمد کی تسبیح پڑھتی ہے، البتہ تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ سورۃ حج میں اللہ پاک فرماتا ہے، کیا تو نہیں دیکھتا کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج، چاند، تارے، پہاڑ، درخت،
جانور اور بہت سے آدمی اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے آدمیوں پر اس کا عذاب ثابت ہو چکا کیونکہ وہ اس کو سجدہ نہیں کرتے۔ اور غور کرو، کائنات کا ذرہ ذرہ بلا شبہ اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، لیکن انسانوں میں بہت سے ایسے انسان ہیں جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں، اسی لیے وہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ انسان کے علاوہ تمام مخلوقات اللہ کی اطاعت کرتی ہے کیونکہ وہ ذاتی ارادہ اور اختیار نہیں رکھتے۔ وہ اللہ کے حکم کے مطابق شروع سے ہی اپنے کام میں مصروف ہیں اور قیامت تک مصروف رہیں گے، لیکن انسان ذاتی ارادہ اور اختیار کا ایک ذرہ پا کر سرکشی اور بغاوت پر آمادہ ہے۔ اسلام کی نماز انہی سرکش اور باغی انسانوں کو دوسری متی اور فرما بردار مخلوقات کی طرح اطاعت اور بندگی کی دعوت دیتی ہے۔ جب دنیا کی تمام مخلوقات اپنے اپنے طرز اور اپنے اپنی بولیوں میں اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہوتی ہے تو انسان کیوں نہ اپنے اللہ کی تقدیس کا ترانہ گا کر اپنی اطاعت کا ثبوت پیش کرے، اور یہی ثبوت نماز ہے۔